منظر عام پر آئے ہیں جو ڈاکومنٹس ان کے مطابق پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے اوپر بھی نکتہ کی گئی ہے. ڈیوڈ کیمرون کا بیان. پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کیا خرابیاں ہیں اس وقت؟ کیا یہ ہر طرف سے ان کو نکتہ چینی ہو رہی ہے؟ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان پپٹس پتلوں کی حکومت ہے. پہلے بھی تھی, پہلا پتلا نمبر 1 تھا اور اب پتلا نمبر 2 ہے. اور یہ کیونکہ امریکہ کے غلام ہیں, یہ امریکہ کے انٹرسٹ زیادہ پروٹیکٹ کرتے ہیں بجائے پاکستانی عوام کے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں گالیاں بھی پڑتی ہیں, ہمیں ذلیل بھی کیا جاتا ہے, جبکہ ہماری اس جنگ کا کوئی تعلق نہیں تھا. 9/11 سے ہمارا کیا تعلق؟ کون سا پاکستانی ملوث تھا؟ القاعدہ ٹرینڈ بائی CIA افغانستان میں تھا. پاکستان میں کوئی ہاتھ نہیں تھا, ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی اس جنگ میں حصہ لینے کی. یونیلیٹرلی ڈکٹیٹر ہمیں جنگ میں لے کے گیا 2004 میں, ہماری فوج وزیرستان میں. آج امریکہ سے دگنے یا تگنے پاکستانی فوجی مر چکے ہیں. عراق اور افغانستان میں امریکہ کی کیجولٹی سے دگنے ہمارے فوجی مر چکے ہیں. ہمارا GHQ اٹیک ہوا ہے, ہمارے ISI کے لوگ مارے گئے ہیں, ہمارے ایئر فورس کے لوگ مارے گئے ہیں. ہمارا کوئی 50 ارب ڈالر اس جنگ کی وجہ سے اکانومی کو نقصان ہو چکا ہے. ہمارے 500 بم بلاسٹ ہوئے ہیں پاکستان میں. ہمارے 24 گھنٹے میں ایوریج 1 سوسائڈ اٹیکس کی تھی پچھلے سال, اس سال اس سے زیادہ ہے. ہمارے سینئر پولیس آفیسرز مارے گئے ہیں. اور ہم کس کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ اس کا منہ نہ صرف ہمارا اس سے تعلق کیا ہے, اور اس کے بعد ہمیں ذلت اٹھانی پڑتی ہے اس لیے کہ اوپر پتلے بیٹھے ہوئے, پپٹ شو ہے اوپر. یہ اپنی دولت کے غلام ہیں, ان کے پیسے باہر پڑے, ان کی جائیدادیں باہر پڑی ہیں. اور یہ لیڈرز کی میں بات کروں, صرف یہ جو کرنٹ لیڈرشپ نہیں, اپوزیشن لیڈر کا بھی یہی حال ہے. کوئی جواب دینے والا نہیں, ملک کو جو اٹھائے ذلیل کر دیتا ہے. اگر یہاں لیڈرشپ ہوتی, میں اگر ہوتا, میں کہتا پہلے تو خیر میں کبھی اس جنگ میں جاتا ہی نہ. اس کے بعد اگر یہ کیجولٹیز ہماری فوج اٹھا رہی ہے, اور فوج کو اب بلیم ISI فوج ایک ہی چیز ہے, آپ فوج کو بھی ذلیل کر رہے ہیں, وہ مر بھی رہے ہیں, عوام بھی مر رہی ہے, اوپر سے پھر آپ کو یہ ذلت بھی اٹھانی پڑتی ہے. کوئی بے شرمی کی انتہا ہے. آپ ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ باقی سے نقصان ہوگا, کوئی فوجی ایکشن نہیں ہونا چاہیے, کوئی ان کے اوپر کوئی جیسے یہ شروع وزیرستان کا آپریشن میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن کس سے بات کریں؟ کوئی سامنے کوئی ایسا بندہ ہے جس سے ہم بات کر سکیں, جس سے ہم اس مسئلے کو ڈسکس کر سکیں؟ میں 6 سال سے سب سے پہلے پارلیمنٹ میں نے آواز اٹھائی کہ نہ بھیجو اپنی فوج وزیرستان میں. اگر آپ کو تاریخ پتا ہو, آپ کبھی اتنی بڑی حماقت نہیں کریں گے. میں نے کہا پاکستان الجیریا بنے گا, میرے ٹی وی پہ انٹرویوز ہیں. میں نے کہا عوام اور اپنی فوج کو آپ لڑا رہے ہیں, ہماری دشمنوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, جو اس کو فائدہ اٹھا کے پاکستان کو کمزور کریں گے. پاکستان کے اندر سیسٹریشن موومنٹ شروع کریں گے. بلوچستان کے اندر آج پوری لبریشن موومنٹ چل پڑی ہے. ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں, مسجدوں میں مارے جا رہے ہیں. میں نے سب کچھ کہا پہلے, مجھے انہوں نے پرو طالبان بنا دیا. میں ملٹری آپریشنز کے خلاف تھا, انہوں نے کہا جی اس کا مطلب پرو طالبان ہے, پروپیگنڈا کے تحت کیا گیا. اللہ الحق ہے, آج سب کو سامنے سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں. آج آصف زرداری کے منہ سے نکل رہا ہے کہ ہمیں طالبان سے بات چیت کرنی ہے. یہی میں کہہ رہا تھا. کس سے بات کریں؟ ان لوگوں سے کریں جو ہمارے خلاف صرف اس لیے لڑ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے لے کے امریکہ کی جنگ لڑ کے ان کو مار رہے ہیں. ان لوگوں سے بات کریں. یہ آپ کے اپنے زیادہ تر قبائلی لوگ ہیں. یہ کوئی آئیڈیولوجیکل طالبان نہیں ہے. یہ ریئیکشن میں طالبان بنے ہیں کیونکہ ہم نے امریکہ کے کہنے پہ اپنے لوگوں کے پہ فوج بھیجی, بمباری کی, ان کے عورتیں بچے مارے, وہ جا کے طالبان بن گئے. ہم نے 2 سال لگے ملٹری آپریشنز کے طالبان بننے میں, پاکستانی طالبان. ہم نے لال مسجد میں آپریشن کیا, سوات کے اندر یہ سارا ہوا دہشت گردی, یہ لال مسجد کے بعد شروع ہوئی. ہر ملٹری آپریشن نے ملیٹنسی بڑھائی ہے. ہر ملٹری آپریشن کو میں نے اپوز کیا. میں نے بار بار کہا نہ کرو. ہمارے اوپر یہ دھبے لگائے گئے کہ جی ہم پرو طالبان ہیں, ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں, ہم یہ ہیں وہ ہے. اب سارے شروع ہو گئے ہیں. اوباما کے منہ سے بھی نکلا ہے کہ there is no military solution. سارے پولیٹیکل سولوشن کی اب بات کر رہے ہیں. اور زرداری صاحب نے آج کہہ دیا, جو پچھلے سال کہہ رہا تھا کہ we will eliminate طالبان, آج وہ کہہ رہا ہے کہ ان سے بات چیت کریں. کیونکہ اب اگر ہم بات چیت نہیں شروع کریں گے اور امریکہ کی جنگ سے علیحدہ نہیں ہوں گے اور امریکہ کو بھی بچائیں گے اس جنگ سے. امریکہ کا 120 ارب ڈالر خرچ ہو رہا ہے اس جنگ پہ. ان کا ملک بینکرپٹ ہے, ان کی اکانومی برے حال میں ہے.
وہ بھی نہیں نکلنا چاہتے ہیں اس سے, وہ نکلنا چاہتے ہیں. ہماری ان کو مدد کرنی چاہیے, خود سیز فائر اناؤنس کریں, ان لوگوں کو علیحدہ کریں. جیسے آپ سیز فائر کریں گے اور امریکہ کی جنگ سے نکلیں گے, جہاد ختم ہو جائے گی, خود کچھ حملے ختم ہو جائیں گے. اور جو تھوڑے سے سیکٹیرین گروپس ہیں جو مسجدوں میں بمباری کر رہے ہیں, اب بڑے ایزلی 90 دن میں ان کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. ہمیں امریکہ کی ایڈ, یہ ایڈ ہمارا ملک برباد کر رہی ہے. $1.5 ارب کے پیچھے خود گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ $50 ارب ان کا خرچ ہو گئے. ٹوٹل $15 ارب ملا ہے اور $50 ارب اکانومی کو نقصان ہو گیا ہے. فلائٹ آف کیپٹل ہے, بے روزگاری ہے, خیبر پختونخوا برباد ہو چکا ہے, قبائلی علاقے کے 40-50 لوگ برباد ہو چکے ہیں, ہماری کرائم بڑھ چکی ہے, ہماری پولیس فورسز اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں, عوام کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی, وی آئی پیز کو ڈیفینڈ. ہمیں اس جنگ سے نکلنا چاہیے. تو جنگ کی بات الگ, لیکن پاکستان کے عمومی حالات کی بات کی آپ نے, انفلیشن اور عمومی حالات, کراچی کے حالات دیکھنے ہیں, اختلاف کے بعد جو تباہی مچی ہے, کوئی جامع پالیسی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کہا پچھلے انٹرویو آپ سے بات ہوئی, آپ نے کہا جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوتی, عمومی حالات ٹھیک نہیں ہوتے, عدلیہ کو آزاد ہوئے اتنا ٹائم ہو چکا ہے, 1 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, کیا کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی؟ عدلیہ کو چلنے نہیں دے رہے. پروسیکیوشن گورنمنٹ کی ہے, گورنمنٹ ہر دوسرے دن پروسیکیوشن بدل دیتی ہے. جو کوئی عدلیہ کا بات مانتا ہے ایک نیا آدمی لے آتے ہیں اور کرپٹ سے کرپٹ آدمیوں کو لے کے آتے ہیں. نیب کے اندر اب لا منسٹر کے نیچے نیب ڈال دی ہے. لا منسٹر کے اوپر خود کرپشن کے کیسز ہیں, سب کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں. انٹیریئر منسٹر پہ کرپشن کے کیسز ہیں, پریزیڈنٹ کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں, اور وہی اپوائنٹ کر رہے ہیں پروسیکیوشن. تو کیسے عدلیہ کیا کرے بیچارے؟ اور عدلیہ کے ہاتھ باندھنے کی کوشش کی ہے 80th امینڈمنٹ میں. ان کو ابھی انہوں نے چلنے نہیں دینا. 80th امینڈمنٹ میں پولیٹیشین, جعلی ڈگری والے, ٹیکس چور, کرپٹ لوگ فیصلہ کریں گے جج کون بنے گا اگر یہ 80th امینڈمنٹ امینڈ ہو جاتی ہے. ان کو جان کے کرپٹ پولیٹیشین کبھی عدلیہ کو آزاد نہیں ہونے دیں گے پاکستان میں. یہ وقت ہے عوام کا اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہو, وقت ہے عوام کا سڑکوں پہ نکلے. یہ جو ظلم اور ناانصافی کا نظام ہے اس کے خلاف اپنی آواز بلند کرے. پاکستان اب بربادی کی طرف جا رہا ہے. تو اگلے الیکشن کے لیے آپ کی جو بات ہے تحریک انصاف, اس کا ایجنڈا کیا ہے, کیا پالیسی ہے, کس چیز کو آپ نے کر؟ میں آج آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلی الیکشن میں تحریک انصاف سویپ کرے گی پاکستان میں, کیونکہ 70% پاکستانی 30 سال کی عمر سے کم ہے. سارا نوجوان آج تحریک انصاف کے ساتھ ہے. ان کے ووٹس رجسٹرڈ نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے 97 کے الیکٹرل رولز پہ الیکشن کروا رہے ہیں. ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے, ہم الیکشن کمیشن میں جا چکے ہیں. ہم بایو میٹرک سسٹم چاہتے ہیں جس میں دھاندلی نہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ نادرا کے کارڈز کے اوپر الیکشن لڑا جائے تاکہ جو بھی 40 لاکھ 18 سال کا ہر سال نیا ووٹر آ رہا ہے اس کو ڈس انفرینچائز کیا ہوا ہے. ہم ایک فری اینڈ فیئر الیکشن انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے نیچے چاہتے ہیں. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف 1970 سے بڑا انقلاب لے کے آئے گی انشاءاللہ اس بار جنرل الیکشن میں. آخری ایک کوشچن ہے میرا, بالکل ڈفرینٹ ٹاپک. کرکٹ, پاکستان کی ٹیم کی صورتحال پچھلے میچ میں 80 پہ آؤٹ ہوئے, آج 72 پہ آؤٹ ہو گئی. پوری اعجاز کا فیکٹر کیا چیز ہے پاکستان کی ٹیم میں اور یہ کہاں لے کے گئے؟ اتنی بڑی انہوں نے حماقت کی, اتنا اچھا بولنگ ہٹایا. بیٹسمین لے کے گئے انگلینڈ کے کنڈیشنز میں جن کو جب تک آپ کے پاس ٹیسٹ بیٹسمین جن کے پاس ٹیکنیک اور ٹیمپرمنٹ ٹیسٹ میچ لمبی اننگ کھیلنے کا ہو, کیسے انہوں نے جیتنا تھا. نئے لوگوں بیچارے نئے لڑکوں کو 3 اور 4 پوزیشن پہ لے گئے ہیں, کیسے وہ بیچاروں سے امید رکھتے ہیں کہ وہ کوئی لمبی اننگ کھیلیں گے. ون ڈے کرکٹ اور ٹیسٹ میچ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹیسٹ میچ میں جب تک آپ کے پاس ٹیکنیک اور ٹیمپرمنٹ بیٹنگ میں نہ ہو آپ ٹیسٹ میچ میں بیٹنگ نہیں کر سکتے. اور انہوں نے وہ بیچارے نئے لڑکوں کو لے آئے ہیں, اچھے بھلے ان کے پاس یوسف اور یونس تھے, اگر کوئی پرابلم تھے وہ سارٹ آؤٹ کرتے, لیکن ان کے بغیر ٹیسٹ کھیلنا یہی نتیجہ جو ہو رہا ہے یہ ہونا تھا. لیکن وہ مینجمنٹ کچھ کیا کر رہی ہے, کیونکہ وہ نکال دیتے ہیں پھر لے آتے ہیں, پھر نکال دیتے ہیں, ٹیم آتی ہے پھر اس کو نکال دیتے ہیں. اس مینجمنٹ سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو ایک ملک کا صدر کرکٹ کا بورڈ کا چیئرمین لگاتا ہے؟ کوئی سسٹم ہے نہیں, کوئی نظام ہے نہیں, کرکٹ ادارہ ہے نہیں, ایڈ ہاک بیسس پہ چل رہا ہے. کبھی ایک سال میں 4-5 کیپٹن آپ بدل دیں اور سمجھیں کہ ٹیم کو بڑا مارکا مارے, اور اوپر سے اتنی, یہ تو آبویس سلیکشن تھی. دیکھیں نا, یہ تو کسی کو بھی سمجھ تھی کہ اگر ان کے اوپر کوئی کیسز بھی تھے ان کو سارٹ آؤٹ کر کے ان دونوں کو تو لے کے آتے.
2 ٹیسٹ بیٹسمین جو آپ کے مین اسٹارورڈس تھے, جو ایکسپیرئنس تھے, ان کو باہر چھوڑ کے اور بچوں کو, نئے لڑکوں کو جا کے قربانی کا بکرا بنا دیا, تو ٹیم کا یہ نتیجہ ہونا ہی تھا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ایک آخری چیز میسج پاکستان قوم کے لیے, تیسرا جس نے آزادی پاکستان بنا رہا ہے, 14 اگست کو جو آپ کہنا چاہتے ہیں. میں ہر 14 اگست میں یہی کہتا ہوں کہ جب تک کوئی, اللہ نے کبھی, قرآن میں کہتا ہے میں نے کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. ہم اگر یہی ظلم اور ناانصافی, کرپٹ لوگوں کا جو ملک لوٹے ہوئے ہیں, جن کے پاس جو اتنے بڑے جرم کے کیسز ہیں, اگر عوام ان کو تسلیم کر لے گی. جب میں نے آصف زرداری کے صدر بننے کے اوپر احتجاج کیا تھا کانسٹیٹیوشن ایونیو میں, اس لیے کہ NRO کے ذریعے اس نے سارے اپنے کیسز کلیئر کروائے, اس کو کبھی صدر نہیں بننا چاہیے تھا, پھر وہ صدر ہی نہیں بنا, نیچے بھی سارے NRO کے وہ لوگ آ گئے جن کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں. تو یہ ہونا تھا. اگر قوم نے, آج پاکستانی قوم ادھر کھڑی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے, اصلاحات نہیں کریں گے, اپنے اداروں کو, اس نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے, آگے اندھیرا ہے اور بربادی. تو اللہ نے ہمیں وہاں کھڑا کر دیا کہ اگر ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے, اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے, تو پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے بڑی قومیں میں نے برباد کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی. اللہ کا حکم ہے انسانیت اور انصاف.